السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ مجھ سے اپنی زندگی پر بیتے ہارر واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایمن وائس شو ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک پراسرار کہانی، ایک سچی آپ بیتی جو اپنی مثال آپ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ عنایا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ ایک بہت پیاری اور بے حد فرما بردار بچی تھی۔ اس کی والدہ نادیہ گھر میں ہی ہوتی، جبکہ اس کے والد امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، جس کے سلسلے میں وہ اکثر شہر سے باہر ہوتے تھے۔ اس دوران عنایا کے ماموں طاہر ان کے گھر آ گئے، جس سے گھر میں رونق ہو گئی اور نادیہ کو بھی سہارا مل گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس کے بابا اس طرح شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو طاہر ان کے گھر آئے تھے۔ سردیوں کے دن تھے تو رات کا کھانا کھانے کے بعد سب نے باہر سے کافی پینے کا پلان بنایا۔ عنایا اور اس کی ماما سویٹرز اور شال وغیرہ پہننے لگیں، جبکہ طاہر باہر کھڑے ہو کر ان دونوں کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک کچھ دور اندھیرے میں ان کو دو سنہری آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں۔ آخر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ان کو ٹھیک سے نظر آیا۔ وہ ایک کافی بڑی جسامت کا کتا تھا اور انہی کو گھور رہا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وہ کبھی نہ ڈرتے، لیکن سردیوں کی اندھیری رات اور کسی ذی روح کا نہ ہونا ان کو گھبراہٹ کا شکار کر لیا۔ وہ کتا آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آتے ہوئے گرانے لگا۔ طاہر نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھا لیا اور کتے کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ کتا بدستور آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ طاہر نے اپنے ہاتھ میں موجود پتھر کتے کو مار دیا، جو کہ سیدھا اس کے سر پر جا کے لگا اور کتا وہیں گر کے تڑپنے لگا۔ پیچھے سے نادیہ کی آواز آئی، جو کہ اس کی کار کی طرف ہی آ رہی تھی اور اس کو مارتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، عنایا کے آنے پر وہ سب کافی شاپ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر طاہر نے گاڑی پارک کی اور سب اندر چل دیے۔ کافی آرڈر کرنے کے بعد طاہر کو محسوس ہوا کہ وہ اپنا موبائل گاڑی میں ہی بھول گیا، تو نادیہ کو بتا کر وہ باہر چلا گیا۔ باہر پہنچ کر انہوں نے اپنی گاڑی کو وہاں موجود نہیں پایا۔ ادھر ادھر دیکھنے اور گارڈ سے معلوم کرنے پر بھی جب گاڑی کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ اپنی بہن اور بھانجی کو آگاہ کرنے اندر گئے۔ وہ دونوں کافی پینے میں مگن تھی۔ نادیہ کو جب انہوں نے بتایا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ کافی کا بل پے کرنے کے بعد جب وہ تینوں اجلت میں باہر نکلے تو یہ دیکھا کہ گاڑی جوں کی توں موجود تھی۔ نادیہ جانتی تھی کہ طاہر ہرگز ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ دونوں کافی پریشان ہو گئیں، لیکن عنایا کی وجہ سے حالات نارمل بناتے ہوئے گھر کی جانب چل پڑے۔ واپسی کا سفر آرام دہ گزرا، لیکن گھر پہنچ کر ان کو حیرت ہوئی جب انہوں نے امجد کی گاڑی کو کھڑا دیکھا۔ اول تو کبھی ان کی واپسی اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے آنے سے پہلے فون پر اطلاع ضرور کرتے تھے، لیکن آج وہ بغیر بتائے آ پہنچے تھے۔ عنایا خوشی سے اندر کی طرف بھاگی، لیکن امجد اس کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے تو آواز دینے لگی۔ اتنے میں نادیہ اور طاہر بھی اندر آ گئے۔ عنایا کی طرف وہ بھی عنایا کے بابا کو آواز دے کر بلانے لگی، لیکن جواب نہیں آیا۔ اچانک نادیہ نے کچن سے ہلکی سی گھراہٹ کی آواز سنی۔ انہوں نے عنایا اور طاہر کو چپ ہونے کا اشارہ کیا اور خود کچن کی طرف چل پڑی۔
وہاں پہنچ کر ان کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے امجد کو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اکڑو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کی پشت نادیہ کی جانب تھی، تبھی وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ وہ کافی ڈر گئی کیونکہ گراہٹ کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ اتنے میں طاہر اور عنایہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ نادیہ نے امجد کو آواز دی لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوں۔ اسی اثنا میں عنایہ اور اس کے پیچھے طاہر ڈائننگ ٹیبل کی دوسری جانب گھوم کر گئے تو اسی وقت دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ نادیہ بھی بھاگ کر ادھر گئی تو ہکی بکی رہ گئی۔ امجد کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرے پر لاتعداد خراشیں جن میں سے خون رس رہا تھا، دانت کافی بڑے اور نوکیلے، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں جبکہ ہاتھ اور پاؤں پر چلنے کے نشان تھے۔ وہ کوئی بہت ہی غلیظ اور بدبودار گوشت جس سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ وہ گوشت کھاتا دیکھ کر ان کے اوسان کھتا ہو گئے اور ایک ہلکی سی چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر امجد رک گیا اور گھور کر ان کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور ٹیبل پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ امجد کو کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ تینوں گھبرا گئے اور کچن سے باہر کی طرف بھاگے۔ تینوں دوڑ کر بیڈ روم میں چلے گئے اور نادیہ نے دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے کی واحد کھڑکی بھی بند کر دی اور پردہ بھی ڈال دیا۔ طاہر پردے کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگا۔ اس نے نادیہ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور دونوں خوف زدہ ہو کر باہر دیکھنے لگے۔ امجد کسی خونخوار جانور کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہا تھا۔ ان کا سانس ہانپ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ بہت تیزی سے پورے صحن کے چکر کاٹ رہے تھے۔ عنایہ اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی جبکہ نادیہ اس کو دلاسا دینے لگی اور ساتھ ساتھ انہوں نے قرآنی آیت کا ورد بھی شروع کر دیا۔ جلد بازی میں اب ان کے موبائل فون بھی گاڑی میں ہی رہ گئے تھے۔ کچھ دیر میں عنایہ تو سو گئی جبکہ نادیہ اور طاہر پوری طرح جاگتے رہے، گویا وہ رات انہوں نے آنکھوں میں ہی گزار دی۔ طاہر گائے بگائے پردے کی اوٹ سے باہر بھی دیکھ رہا تھا۔ اب امجد صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ البتہ حلیہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ صبح فجر کے وقت جب مسجد سے اذان کی آواز آئی تو نادیہ اور طاہر کی آنکھ کھل گئی، جانے کس پہر ان دونوں کی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ انہوں نے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا تو صحن خالی تھا، وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے دروازہ اندر سے کھٹکھٹایا۔ کوئی غیر معمولی ہلچل نہ پا کر انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا اور باہر صحن میں آ گئے۔ دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ دونوں اپنے موبائل لینے کی گرد سے باہر پہنچے تو وہاں امجد کی گاڑی موجود نہ تھی۔ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے اچھی طرح گھر کو لاک کر دیا اور موبائل فون چیک کرنے لگے۔ دونوں کے ہی موبائل پر امجد کے درجنوں کالز آئی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اتنے میں امجد کی پھر سے کال آنے لگی۔ امجد کی پھر سے کال آنے پر نادیہ نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف امجد کی پریشان آواز ابھری۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں تھے؟ کب سے تم لوگوں کو کال کر رہا ہوں لیکن تم میں سے کوئی کال نہیں اٹھا رہا۔ نادیہ نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نادیہ کو ان سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی لیکن پھر بھی شک باقی تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ روفی صاحب کو لے کر گھر آئیے گا، ان کے بغیر نہیں۔ امجد اس مطالبے پر بہت پریشان ہوا کیونکہ روفی صاحب ان کے دور کے رشتہ دار تھے اور روحانی عملیات کرتے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا وہ روفی صاحب سے رجوع کرتے۔ خیر وہ روفی صاحب کے گھر گئے اور ان کو پوری بات بتا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کو لے کر وہ گھر آئے تو طاہر نے دروازہ کھولا۔ وہ واضح طور پر پریشان تھا۔ وہ سب اکٹھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی روفی صاحب نے طاہر سے ایک پانی کی بوتل مانگی۔
طاہر جب بوتل لے کر آیا تو انہوں نے کچھ کلمات پڑھے اور بوتل امجد کو دے کر کہا کہ اس کو پورے گھر میں چھڑک دو۔ امجد جب واپس آئے تو نادیہ نے پورا احوال سنایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ امجد کے کہنے پر نادیہ نے بتایا کہ عنایہ کمرے میں سو رہی ہے۔ روفی صاحب طاہر کی طرف دیکھنے لگے لیکن بولے کچھ نہیں۔ انہوں نے امجد کو کہا کہ اپنا ماجرا بیان کرے۔ امجد نے بتانا شروع کیا کہ رات کو ان کو نادیہ کی کال آئی جو مجھے جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، بس جلدی گھر آئے پر بزد تھی۔ مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوگی تو میں جلدی روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو گیٹ کھلا تھا۔ میں بہت حیران ہو گیا کہ اتنے میں مجھے عنایہ کی آواز کمرے سے آئی۔ میں اندر کمرے میں پہنچا تو نادیہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کوئی سوال کرتا مجھے اچانک چکر آ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنی گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا جبکہ گاڑی ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس دوران میں نے نادیہ کو بہت کالز کی لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ پھر میں نے ایک اور دفعہ کال کرنی چاہی تو نادیہ نے فون اٹھایا۔ اس کے بعد سے تو سب کو پتہ ہے۔ سب سننے کے بعد روفی صاحب نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ طاہر گھبرا گیا اور جو اس کے ساتھ کتے والا واقعہ پیش آیا تھا وہ سنا دیا۔ اس کے بعد روفی صاحب منہ ہی منہ میں کچھ دعائیں پڑھنے لگے۔ جب وہ پڑھ چکے تھے تو انہوں نے بتایا کہ طاہر نے کسی مخلوق کو نقصان پہنچایا، اس لیے وہ آپ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی تسبیح پڑھنے لگے۔ اچانک عنایہ کے بیڈ روم سے دروازہ پھٹ کر کے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ سب گھبرا کر فوراً عنایہ کے کمرے کی طرف بھاگے اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ عنایہ بیڈ پر اکڑو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سارے بال چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ منہ سے عجیب طرح کی گھرانے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ نادیہ کو یہ منظر دیکھ کر رونا آ گیا۔ روفی صاحب آگے بڑھے اور اپنی تسبیح عنایہ کے چہرے کے سامنے کر دی جس سے اس کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا اور وہ ہوا میں ہاتھ چلانے لگی۔ روفی صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے۔ عنایہ نے بہت ہی غصے سے بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اس لڑکے نے ہمارے بیٹے کو زخمی کیا ہے، اب ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ روفی صاحب نے جواب دیا کہ اس لڑکے کو معاف کر دو، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ بس خود کو محفوظ کر رہا تھا، آئندہ سے یہ ایسی کوئی نادانی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی آپ کا بیٹا تو صحیح سلامت ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ روفی صاحب کی اس بات کے بعد کچھ لمحے تو خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک عنایہ بے دم ہو کر گر پڑی۔ نادیہ اس کی طرف بھاگی اور اٹھایا۔ روفی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ لوگ آئندہ سے بہت احتیاط کریے گا، 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 بہت احتیاط کریے گا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔